السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کی ملاقات میں جو بات ہم آپ سے کرنا پسند کریں گے وہ ہے قرآن پاک میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، بلکہ قرآن میں ایک سورت مکمل طور پر حضرت لقمان علیہ السلام ہی کی طرف منسوب کی گئی ہے، یعنی اس کی طرف ان کے نام سے اس سورے کا نام رکھا گیا ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کا انٹروڈکشن یعنی آپ کا تعارف جس حیثیت سے قرآن میں کرایا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نے لقمان کو وزڈم عنایت کیا تھا، یعنی ہم نے ان کو وزڈم دیا تھا، حکمت دی تھی، یہ کہتے ہیں اللہ۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضرت لقمان کو جب اللہ نے اسپیشلی یہ فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی، تو حکمت یا وزڈم کہتے کسے ہیں؟ اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو چھوٹی سی صورت ہے، وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 35-40 آیات کے درمیان ہی وہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس آیت کی شروعات بھی اس طرح ہوتی ہے، یا اس سورے کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی وزڈم والی کتاب کی یہ آیات ہیں، یہ ورس ہیں۔ آگے کتاب بولتی ہے کہ ہدی و رحمۃ للمحسنین، اس میں رہنمائی ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ محسنین کے ڈیفینیشن میں ایک بات، احسان کے ڈیفینیشن میں ایک بات آئی تھی کہ ڈیفیشنسی کو فلفل کرنا، یعنی کمی کو پورا کرنا۔ اس سینس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر احسان کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد بات چلتی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالتے ہیں۔ یقیناً یہی ہوگا سوسائٹی کے اندر، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، کہ ان کی ڈیفیشنسی کو فلفل کرنے کے لیے جو مختلف طریقے ہوں گے، اس میں آپ کے اپنے مال کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ سارا کریکٹر، یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ آخرت پر، یعنی بعد میں آنے والے جو ریزلٹس ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے ہم بات کر چکے ہیں کہ آخرت کا ایک مفہوم تو وہ بھی ہے کہ اس دنیا کو جب اللہ نے ختم کریں گے اور سارے انسانوں کو جمع کریں گے تو انسانوں کے کیے ہوئے اعمال کا پورا رزلٹ، پورا بدلہ اللہ ان کو عطا کریں گے۔ اسی طرح ہر انسان کے عمل کا ایک رزلٹ، انسان کے عمل کے معن بعد فوری بات شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو ورک کرتا ہے وہ اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ مجھے ملنے والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس کے بعد ایک آیت جو مشہور ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ جیسے قرآن شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے، 4-5 آیتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے انہی کریکٹر کو بیان کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ان کے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں، سچے راستے پر ہیں، صحیح وے کے اوپر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، یعنی سکسس حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ تو اس طرح اس سورے کی شروعات ہوتی ہے اور اس کی تمہید یعنی ابتدائی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پھر تھوڑی سی تفصیل آگے آنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، وزڈم دیا تھا، انشکر للہ، تاکہ اللہ کا شکر کرے۔
اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا یا اس رویے یا اس کام کا انکار کرے گا تو اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک تمہارا پروردگار بے نیاز ہے اور بہت ہی تعریفوں کے لائق ہے. اب یہاں جب حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وزڈم دیا تھا، اب جب سورہ لقمان میں ہم دیکھتے ہیں آگے آیات کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ وزڈم کہتے کسے ہیں. تو ٹوٹلی جو حضرت لقمان علیہ السلام کی باتیں اور آپ کی نصیحتیں اور آپ کے ہدایات، آپ کی کاؤنسلنگ آپ کی اپنی اولاد کو لے کر ہوتی ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ ساری کی ساری وہ باتیں جو انسان کی اپنی لائف میں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو ریلیٹ کرتی ہیں، اس کا پراپر استعمال، اس کا صحیح یوسیج، اس کا صحیح بیہیو، اسی کو اس میں ذکر کیا گیا. چنانچہ آج ہی میں آپ ہی جیسے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا تھا کہ صاحب MBA کا فل فارم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. M سے ماسٹر، B سے بزنس، A سے ایڈمنسٹریشن. پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی MBA کی ڈگری مکمل کر لے تو پھر وہ ہو جاتا ہے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریٹر. تو میں نے سوچا کہ صاحب جب قرآن کی آیات کو ہم لے کے دیکھتے ہیں تو شاید یہ بات سمجھانے میں تھوڑی سہولت ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں، یعنی جو وزڈم اللہ نے آپ کو دیا تھا، جو کہتے ہیں اللہ، اور جو شکر کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیات میں تو وہ اس طرح آگے آتی ہے. یعنی مجھے لگا کہ ماسٹر آف ہاؤس ایڈمنسٹریشن، ماسٹر آف گاڈ ریلیشن ایڈمنسٹریشن، ماسٹر آف سوسائٹی ایڈمنسٹریشن، شاید ایسے مجھے لگنے لگا. یعنی 3 باتیں اسپیشلی اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور وہ وقت یاد کیے جانے کے قابل ہے جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے کاؤنسلنگ کی اس کی، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر. یعنی ایک انسان کا اپنے پروردگار سے، اپنے پیدا کرنے والے سے جو رشتہ پراپر بننا چاہیے، اس پراپر رشتے کو اللہ نے اس میں بیان کیا. یعنی لقمان علیہ السلام نے اس کو اپنے بچے سے یا اپنے بچوں سے کیوں انہوں نے کاؤنسلنگ کی اس کی. اسی بات کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ میں بھی قرآن میں کچھ جگہ بیان کیا گیا. یعنی تم اس وقت حاضر تھے یا نہیں تھے کہ جس وقت یعقوب کو موت آئی، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعنی میری کاؤنسلنگ اور میری موجودگی میں، میری پیرنٹشپ کے اندر تم لوگ ایک خدا کو اپنا کنسرن بناتے ہو، اسی کے احکامات، اسی کے آرڈرز کو فلفل کرتے ہو، چاہے اس کے احکامات ماں باپ سے ریلیٹ ہوں، چاہے اس کے احکامات فیملی سے ریلیٹ ہوں، چاہے اس کے احکامات سوسائٹی سے ریلیٹ ہوں، تو ان تمام میٹرز کے اندر تم اپنے ایک خدا ہی کو اپنا کنسرن بناتے ہو، تو کیا تم میرے بعد بھی ایسا ہی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کے بعد بھی ویسا ہی کریں گے جیسا ہم نے آپ کو کرتا ہوا دیکھا ہے، آپ کے باپ داداؤں کو کرتا ہوا دیکھا ہے. چنانچہ انہوں نے کئی ایک پیغمبر جو آپ کی اوپری نسل کے اندر تھے ان لوگوں کو انہوں نے ذکر کیا. یہاں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو تم اللہ کے معاملے میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی آرڈر دینے کی اتھارٹی، اور جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے حکم اور جس کے آرڈر کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا جائے، وہ ذات، وہ ہستی، وہ صرف اور صرف اللہ ہے. یہ ہو گیا آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ. اس کو کیسے آپ مینیج کریں گے، کیسے اس کو آپ ڈیل کریں گے، کیسے اس کو آپ بڑھائیں گے، اس کے لیے آپ کو ایوری مومنٹ سوچتے رہنا پڑے گا، غور کرتے رہنا پڑے گا.
اس کے بعد پھر اور اللہ آگے بیان کرتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی، اس بات کی تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے معاملے میں بہت ہی الرٹ رہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو 2 سال تک دکھ پر دکھ اٹھائے، اور یہاں تک کہ 2 سال مکمل ہوئے دودھ چھڑانے پر، یعنی اس کی پیدائش سے لے کر اس کے دودھ کے چھڑانے تک۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں انشکر لی ولیوالدیک الی المصیر۔ تو چاہیے کہ انسان میرا شکر کرے اور اپنے ماں باپ کا شکر کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ مذہبی ٹرم میں نہ لیں، بلکہ یوں سوچیں آپ کہ سب یہ آپ کا فیملی مینجمنٹ ہے، یوں سمجھیے کہ آپ کا فیملی ایڈمنسٹریشن، یعنی ماں باپ کو اگر آپ یہ حیثیت دیتے ہیں گھر کے اندر کہ ان کی ریسپیکٹ کی جائے اور ان کے کیے ہوئے احسانوں کو یاد رکھا جائے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جو ہے متواضع اور ہمبل رکھا جائے، تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اس کا رزلٹ آئے گا کہ آپ کی اپنی فیملی کے اندر ایک قسم کا پیسفلنس آئے گا، آپ کے لیے اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولیوالدیک الی المصیر، اور آگے اور فرماتے ہیں اللہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تم کو کوئی ایسی بات کا حکم دیں جو خدا کے آرڈر کے خلاف ہو، سوسائٹی کو ڈیمیج کرنے والا ہو، ماحول کو خراب کرنے والا ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تو ایسے معاملے میں تم ان کی بات نہ مانو۔ لیکن فوری ساتھ میں اللہ کہتے ہیں وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ان دونوں کے ساتھ تمہارا جو ریلیشن رہے گا، تمہاری ماں تمہارے باپ کے ساتھ، تمہارے والد تمہاری والدہ کے ساتھ، تمہاری ماں اور تمہارے والد کے ساتھ، تمہاری مدر اور تمہارے فادر کے ساتھ جو تمہارا رشتہ رہے گا وہ کیسا رہے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ان کے ساتھ تمہارے رشتے کے اندر کسی کا کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ ان کے ساتھ بہت ہی گڈ ایٹیٹیوڈ تمہارا رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم اتباع کرو، تم فالو کرو اس آدمی کا طریقہ جو ہر معاملے میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والا ہے، کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میٹر میں میرے پروردگار کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ بے شمار نوجوانوں کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ عقیدے کی یا کچھ ایسی باتیں جو ان کی اپنی پرانی روایات اور پرانے خیالات کے مطابق رہتے تھے، اب جب کسی نوجوان کو معلوم ہوا کہ یہ غلط اور وہ غلط، تو اس معاملے میں نکل کر وہ والدین کے ساتھ مس بیہیو کرنے لگ گئے اور ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی سخت رویہ اختیار کرنے لگ گئے، اور یہ کہنے لگے نہیں صاحب یہ تو عقیدے کا معاملہ ہے، یہ تو مذہب کا معاملہ ہے، یہ تو اسلام کا معاملہ ہے۔ اللہ خود یہاں کہتے ہیں کہ جو معاملہ مذہب کا ہو، جو معاملہ عقیدے کا ہو، اور اگر آپ کو لگے کہ صاحب یہ مذہب کا اور یہ عقیدے کا معاملہ جو میرے والدین کا ہے، میرے پیرنٹس کا ہے، میرے ریلیٹیوز کا ہے، میرے سرکل کا ہے، میری سوسائٹی کا ہے، جو قرآن سے یا حدیث سے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تب بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی اتباع نہ کرو، لیکن جہاں تک تمہارا بیہیو ہوگا، جہاں تک تمہارا رشتہ ان کے ساتھ ہوگا، تو اللہ نے اس کو کلیئر کٹ فرمایا فی الدنیا معروفاً، کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ ایٹیٹیوڈ انتہائی معروف ہوگا، انتہائی اچھا ہوگا، انتہائی بھلا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو بتلا دوں گا، پھر میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لقمان کو جو ہم نے وزڈم دیا تھا، اس وزڈم کا ایک تیسری کڑی اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بچوں کو کچھ دعائیں یاد دلا دی جائیں، ایک مرتبہ قرآن کا ناظرہ پڑھوا دیا جائے اور ان کو کچھ عبادت کے طریقے سکھا دیے جائیں، اب الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کر دی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن نے جو بتایا، قرآن کے بتانے سے اندازہ ہوتا ہے، اور لقمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وزڈم دیا تھا، ہم نے ان کو حکمت دی تھی، اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور ایگزامپل کے طور پر اللہ نے لقمان کا ذکر کیا۔ لقمان علیہ السلام کی تربیت
یعنی ان کی کاؤنسلنگ اپنے بچوں سے جو لگتی ہے ہمیں، وہ لگتی ہے کہ اپنے بچوں کو پراپر خدا سے ان کا جو رشتہ ہے وہ اس کو بتایا جائے، اپنے بچوں کو ان کے اپنے ماں باپ سے جو پراپر رشتہ ان کو قائم کرنا ہے، کیا ایٹیٹیوڈ فکس کیا جائے گا، وہ ان کو بہت اچھی طریقے سے ان کے مائنڈ میں رجسٹرڈ کروانا ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ سوسائٹی میں جن لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے ان کے ساتھ کیسا رشتہ ہے اس کا، اس رشتے کو کیسے وہ پرفارم کرے گا، اس کی اچھی طرح سے کاؤنسلنگ کی جائے۔ یہ ہے حکمت، یہ ہے وزڈم، یہ ہے دانائی، اور یہ ہے بچوں کی کاؤنسلنگ، یہ ہے بچوں کی تربیت۔ چنانچہ قرآن کی آخری آیت آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے، اے میرے بیٹے، اگر تو ذرہ برابر نیکی کرے گا، چاہے وہ رائی کے کوئی کام کرے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ کسی پہاڑ میں ہو یا کسی زمین و آسمان میں ہو، تو اللہ لے آئے گا اس کو۔ اس ایٹیٹیوڈ اور اس رویے اور اس سوچ کے ساتھ انسان کو اپنے ایوری فنکشن کو کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لقمان نے کہا، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے صلاۃ کو قائم کرو، اور کیا کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلی باتوں کی خوب کاؤنسلنگ کرو، اچھی باتوں کو خوب پھیلاؤ، اور بری باتوں سے روکو، اور بری باتوں سے رکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس پر جو تم کو پیش آئے، جو پرابلمز فیس ہو، تم کو جو سوسائٹی کی طرف سے ریئیکشن آئے، جو مصیبتیں اور جو مشکلات تم کو فیس کرنی پڑے، ایسی ساری چیزوں کے اوپر تم صبر کرو اور اس کے اوپر جمے رہو۔ ان ذالک من عزم الامور، اس لیے کہ بے شک یہ بہت ہی ہمت والے کاموں میں سے ہے، عزم والے کاموں میں سے، یعنی مسلسل آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی، مسلسل آپ اپنے مائنڈ کی کنڈیشننگ کریں گے، جو آپ کی کنڈیشننگ ہو چکی ہے اس کو ڈی کنڈیشننگ کریں گے۔ اس کے بعد پھر اور فرماتے ہیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور تم لوگوں سے بے رخی نہ برتنا، یعنی کسی انسان کو نگلیکٹ نہیں کرنا، ہر ایک کو اس کے اعتبار سے اس کو ریسپیکٹ دینا، اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، اس کے ساتھ اچھا ریلیشن مینٹین کرنا، یہ اللہ نے فرمایا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ بے رخی نہ کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر تم اکڑ کر نہ چلو، یعنی تمہاری چال کے اندر، تمہارے ایٹیٹیوڈ کے اندر یعنی اکڑ نہ ہو، پراؤڈ نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر ایسے آدمی کو جو فخر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، بڑائی کرنے والا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر اور انہوں نے اور انسٹرکشنز دیے، وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھو، بیلنسنگ رکھو، اپنے ہر کام میں بیلنسنگ کرو، اپنی چال میں بیلنسنگ کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی آپ کی آواز سے بھی کسی انسان کو ایسا نہ لگے کہ آپ ہمبل انسان نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک مغرور انسان ہیں، ایک ایگوئسٹ انسان ہیں، اور جو ہے آپ کے اندر غرور ہے، بڑائی ہے، اس قسم کا فیلنگ کسی انسان کو آپ کی آواز سے تک نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے اپنی آواز کو بھی، اپنے ساؤنڈ کو بھی، اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے رویے کو بھی، اپنے بیہیو کو، ہر چیز کو اتنا بیلنس رکھو کہ ہر انسان آپ کی طرف سے پیسفلنس محسوس کرے۔ یہ باتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت فرمائی، اور اس کو اللہ رب العالمین نے وزڈم فرمایا۔ یہ وزڈم کیوں ہے؟ تاکہ ہمارا گھر، ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ پراپر کر لینا، یہ وزڈم ہے۔ ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کو پراپر کرنا، ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کو پرفیکٹ کرنا، یہ وزڈم ہے۔ اور اسی طرح سوسائٹی میں جن جن انسانوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہمارا تعلق پڑتا ہے، ان تمام انسانوں کے درمیان ہم ایک ہمبل انسان ظاہر ہونا، ماڈسٹ انسان ظاہر ہونا، ماڈسٹ انسان کا تجربہ کرنا ہماری طرف سے، یہ ہے وزڈم، جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو وزڈم دیا تھا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یعنی ان تمام گراؤنڈز کے اندر جب ایک انسان اس قسم کا کیریکٹر اپنا ڈیولپ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے بینیفٹ اٹھاتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور کوئی اس قسم کے کیریکٹر سے اپنے آپ کا انکار کرے،
تو اللہ فرماتے ہیں تو بے شک تمہارا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ تعریفوں والا ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے کہ اس کو آپ کوئی واضح حشر کے طور پر نہ لیں، بلکہ جیسے آپ بزنس مینجمنٹ کے اندر بزنس پڑھنے والے، بزنس کی تعلیم حاصل کرنے والے سمجھتے ہیں کہ صاحب بزنس مینجمنٹ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ بزنس کی ہر چیز کو اس کے پراپر مقام پر رکھ کر اس سے خوب بینیفٹ لیا جا سکے۔ ایسے ہی فیملی اور آپ کے ریلیٹیوز اور سارے انسانوں کے ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈ کو پرفیکٹ بنا کر پراپر کر کے انسانیت سے اور اپنی خود ذات سے اور ساری دنیا سے جو بینیفٹس آپ کو ملنے ہیں وہ اللہ رب العالمین دینا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود بھی اس بات پہ غور کریں گے کہ ہمارے بچوں کی ہم لوگ کیسے تربیت کریں اور کن باتوں کو اپنے بچوں کے مائنڈ میں اور ان کے ذہن نشین کروائیں، جس کی وجہ سے خود ہم کو امن ملے، ہمارے بچوں کو امن ملے، اور یہی دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پر آپ غور کریں گے تو مزید بہت ساری باتیں آپ خود بھی جانیں گے اور ہم بھی آپ سے تجربہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان باتوں پر آپ غور کیجئے تو انشاءاللہ پھر ملاقات میں اور دوسری باتیں ہوتی ہیں۔